بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے پرنسپل سیکرٹری متھائی نے لکھا ہے کہ ہندوستان کو متحد رہنا تھا، لیکن ایک آدمی تاریخ کے راستے میں کھڑا ہو گیا، اس کا نام محمد علی جناح تھا۔ اور اسی کتاب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت اسرائیل کو تسلیم کرتا۔ پہلے دن سے بھارتی لیڈرشپ کی خواہش یہ تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ آبویسلی ان کا اسرائیل کے ساتھ کیا پرابلم تھا، لیکن ایک آدمی تن کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس کا نام ابوالکلام آزاد تھا۔ کبھی ایک آدمی اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ تاریخ کا پہیہ گویا اس کے ارد گرد گھومنے لگتا ہے، اور اسے نظر انداز کر کے کوئی قوم اپنا فیصلہ صادر نہیں کر سکتی۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت پارسا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت عظیم معتبر شخصیت کا حامل ہو، اور ضروری نہیں ہے وہ قائد اعظم جیسا بے داغ کردار کا آدمی ہو، لیکن وہ اہم ہو جاتا ہے عوامل کی وجہ سے۔ اصل میں شخص اہم نہیں ہوتا، وہ عوامل اہم ہوتے ہیں جو اس طرح کی شخصیت کو جنم دیتے ہیں۔ ابھی ایک ٹی وی پروگرام، ابھی میں نے اس کی سرخیاں دیکھی، ایک دوست نے بھیجا ہے، نہایت اچھے دوست ہیں، کہ عمران خان کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ عمران خان ایک تو غبارہ نہیں اس نے پکڑا ہوا، دوسرا ہوا نہیں نکل سکتی۔ مستقبل قریب میں اس کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آتا۔ جن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا تو اس وقت تو تجزیہ کرنے والے کہیں گے کہ وہ بڑے کم فہم لوگ تھے، لیکن اس وقت یہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ اتنا شدید احتجاج ہوگا۔ خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں گھر جا کے بیٹھ گیا اور میں نے سوچا چلو کچھ دن کی چھٹی کرتے ہیں، اس مفہوم کے الفاظ انہوں نے کہے، لیکن اتنے میں لوگ باہر نکل آئے۔ نہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے حامی تھے، جیسے جب بھٹو کو نکالا گیا تو ان کے حامی گھر میں نہیں بیٹھ گئے تھے۔ آپ سارے عوامل کبھی کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی خواہش اور تمنا اسے دھوکہ دیتی ہے، وہ اسے صحیح تجزیہ کرنا نہیں دیتی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ خلق خدا اس کی حمایت میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور اس کی وجہ اس کے جو شخصی کنٹریبیوشن ہے، یعنی اس کے شوکت خانم ہاسپٹل ہے، ورلڈ کپ ہے، شوکت خانم ہاسپٹل ہے، اینیمل کالج ہے کے علاوہ حکومت میں اس کی کارکردگی تھی۔ اس وقت ہم نہیں سمجھ رہے تھے، ہم خود بہت تنقید کرتے تھے، بڑی مہنگائی ہے، 12% مہنگائی، بڑی مہنگائی ہے، ظاہر ہے 3-4% تو 5% تو اس سسٹم میں، 6% تو ہوتی ہی ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں قیمتیں ہر سال بڑھتی ہیں۔ لیکن کرونا تھا، اور قرضے کا اتنا بڑا بوجھ تھا۔ اب تو خیر اس سے کئی گنا زیادہ ہو گیا، خود انہیں بھی قرض لینا پڑا، اور بہت ٹیکٹفلی جس چیز کو اجاگر نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے کرونا میں جو امداد ملی اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ سنبھال رکھا اور ٹیکٹفلی اس کو ہینڈل کیا۔ قدرت نے ان کی مدد کی، ان کے ساتھیوں نے بھی۔ جب اللہ مہربان ہو تو بڑے راستے نکلا۔ پھر انہوں نے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیا، ظاہر ہے پیسے بھی بر وقت واپس کیے جاتے رہے، کوئی ڈیفالٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا، کوئی ذکر ہی نہیں ہوا ڈیفالٹ کا۔ چیختے رہے لوگ مہنگائی ہے، مہنگائی تو تھی تو، لیکن یہ ہے کہ ساری دنیا میں کرونا نے تو ساری امریکہ کو ہلا ڈالا، اور امریکہ ہی کو کیا ہلا ڈالا، آج کی ساری دنیا جو ہے وہ اس کے اثرات آج تک بھگت رہی ہے۔ کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ ہوا۔ لیکن ان برے حالات میں بھی آدمی جب منظر سے الگ ہو جاتا ہے کسی کام سے، تو اس وقت اس کے محاسن کا اور خامیوں کا اندازہ، خامیاں تو تھیں، بزدار جیسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، محمود خان کو بنا دیا، وہ تنگ آئے ہوئے تھے کیونکہ خٹک صاحب بات تو مانتے نہیں تھے، انہیں اپنا گروپ بنا رکھا تھا، وہ روایتی سیاست کرتے تھے، جوڑ توڑ کے آدمی، اور بزدار کو تو بنانا اتنا ہولناک غلط فیصلہ تھا کہ وہ اپنا یہ سمجھتے تھے کہ مرکز سے چلائیں گے۔ یہ تصور غلط تھا، مرکز سے نہیں چلایا جاتا۔
تو یہ مرکز سے کنٹرول کرنے کا تصور غلط تھا، بہت خرابی ہوئی۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی نے ڈیم بنانے شروع کر دیے، ایوب خان کے بعد کسی نے سوچا نہیں تھا۔ اچھا، ہیلتھ کارڈ جاری کیا جو تیسری دنیا میں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یعنی انڈیا کی اکانومی اتنی بڑی ہے، وہ دہلی میں تو کچھ نہ کچھ سہولتیں لوگوں کو دی گئی ہیں، ورنہ یہ اس طرح کے ملکوں میں جیسا ہمارا ہے جہاں اشرافیہ کی اتنی گرفت، ہر کہیں ہے ویسے اشرافیہ گرفت، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے۔ ہیلتھ کارڈ جاری کرنا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، ڈیم بنانا بھی اب آغاز ہی کیا مگر تھا، اور یہ جو ہے کتنے بے پناہ روپیہ اس میں کرونا کے دنوں میں تقسیم کیا۔ تو یہ عمران خان کے غبارے سے ہوا نہیں نکل سکتی، یہ سارا منصوبہ نادرست ہے۔ میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی غلطی نہیں کی یا جو ان کا طرز عمل ہے وہ بالکل درست ہے۔ میں مستقل طور پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ بھئی یہ جو چڑھانے کا عمل ہے جو دوسرے بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو اس سے کشیدگی بڑھتی چلی جائے گی، کبھی امن نہیں آئے گا، کبھی استحکام نہیں آئے گا۔ اور ان حالات میں الیکشن ہو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، الیکشن سے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ ہے کہ کشیدگی کم ہو، اصول طے کیے جائیں کھیل کے، احتساب کا نظام بنایا جائے، اور اس میں جو حکومت بنے اس کے لوگوں کا پہلے احتساب ہونا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے وہ تو سب جانتے ہیں۔ اب یہ ہم لوگ کا ہم بہت جذباتی قوم ہے، بس کسی ایک کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، اس میں فوج ٹارگٹ ہے کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے اگر آپ دیکھیں، او بھائی وہ تو آج آئے ہیں نا، تو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ اور یعنی یہ تو ایک کلچر تھا، تو قائد اعظم کے بعد پروان چڑھنا شروع ہوا اور مستقل طور پہ بڑھتا چلا گیا، قرضے لیتے جاؤ، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ حکمران کاروبار کریں اور سمیٹیں پیسہ۔ یہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں، اپارٹمنٹ تھوڑی محلات ہیں، تو اس کا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ اتنی دولت کہاں سے؟ حمزہ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ زرداری صاحب کے پاس کہاں سے آ گئی؟ ویزیبل کاروبار تھا، ان کو کوئی جو بھی ہے وہ اتنا نہیں ہے، اور کاروبار حکمران کیسے کر سکتے؟ خان صاحب کے ارد گرد تو ضرور ایسے لوگ تھے جنہوں نے پیسے بنائے، بے قاعدگیاں کیں، ایک فیصل آباد میں صاحب تھے، یہاں 2-3 آدمی تھے اور کچھ لوگ تھے، لیکن وہ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے بعض برس کا، دوسروں سے بھی، صرف انہی سے نہیں، کہ تقریریں کی جائیں اس پہ اور شور مچائے۔ خواجہ حسن صاحب نے تو شوکت خانم کو بھی کنٹروورشل بنا دیا۔ اللہ کے بندے، شوکت خانم پہ تو رحم کرو، کینسر کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے اور لوگوں کو اس پہ اتنا ٹرسٹ ہے کہ کراچی میں 3 گنا بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے، پشاور میں بن گیا، اور کام کرنے کا موقع ہو تو درجنوں بن سکتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے۔ وہ تو ادارے کر سکتے ہیں۔ اب اداروں کے سب خلاف بلا استثناء، نہ کوئی اچھی پولیس بنانا چاہتا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے سٹینڈ لے لیا، اللہ ان پر رحم کرے، آج کل بڑی مشکل میں ہے، سٹینڈ لے لیا جی 4 ضلعوں میں افسر ہمارے لگیں گے، پولیس والے بھی ہمارے لگیں گے۔ یہ کون سا طرز حکومت ہے جی؟ اور درانی صاحب چلے گئے، اگر درانی صاحب ہوتے تو بزدار جیسا بیکار شخص بھی وزیر اعلیٰ ہوتا تو صورتحال بہتر ہوتی۔ ادارے نہ صرف ہم نے بنائے نہیں ہیں جن پہ قائد اعظم بہت زور دیتے ہیں، ساری دنیا، مہذب دنیا میں سول ادارے، ایف بی آر، پولیس، سول سروس، بوال سول سروس، عدلیہ، سب سے اہم عدلیہ ہے۔ جب یہ ادارے مضبوط و مستحکم ہو جاتے ہیں اور اس میں مداخلت نہیں ہوتی، ہمارے پہلے چیف جسٹس جناب عبدالرشید نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا تھا کہ حکومت کے خلاف ایک مقدمہ، میں آپ سے نہیں مل سکتا۔ یہ ادارے مستحکم ہوں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ بہرحال عمران خان صاحب کا ذکر تھا کہ انہیں مائنس کر دیا جائے گا، 10 سال لگے رہے، نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ انہیں بھی چاہیے کہ وہ، میں نے آخری ملاقات میں ان سے کہا، پہلے بھی ذکر کیا ہے، پھر دہراتا ہوں کہ صبر بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ بار بار میں یہ آیت پڑھتا ہوں
کہ ہم تمہیں خوف بھوک سے آزمائیں گے، جان و مال کے نقصان سے، پھلوں کی تباہی سے، اور بشارت ان کے لیے ہے جو صبر کریں اور یہ کہیں کہ ہم اللہ کے پاس آئے تھے، اللہ کے پاس لوٹ جانے۔ یعنی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو چیز ہم نے کھو دی ہے وہ پیشنس ہے، وہ توکل ہے۔ قائد اعظم کے بعد کوئی متوکل لیڈر نہیں آیا۔ اور جس چیز کی ہمیں پرواہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ سب نے منفی انداز فکر اختیار کر رکھا ہے، دوسروں کو ڈیمیج کریں گے، تباہ کریں گے تو ہم پھلے پھولیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ کوئی رواداری کے بغیر کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ یونانی فلاسفرز پہ بڑا مباحثہ ہوا، اور میرا خود بھی کوئی اس کا وسیع مطالعہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں میں نے پڑھی ہیں کہ یہ جمہوری نظام بڑی تباہی لاتا ہے، اور یہ جب تک شہریوں کی تربیت نہ ہو۔ وہ بالکل ٹھیک کہتے، دیکھیے 2500 سال پہلے انہوں نے کی۔ رائے عامہ جو ہے اس کی تو کوئی تربیت نہیں ہے، علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور اس لیے اکانومی بھی نہیں ہے۔ ہماری منیمم $25 بلین کی، بھارت کے مقابلے میں $200 بلین ہے، تو ہماری $25 بلین کی تو منیمم ہونی چاہیے تھی۔ ویسے $50 بلین کی ہونی چاہیے تھی آئی ٹی کی برآمدات۔ ہمارے لوگ بدرجہ، ہمارے پائلٹ ان سے دو گنا بہتر ہیں، ہمارے سپاہی ان سے بہتر، ہمارا سائنسدان تو اتنا بہتر ہے کہ وہ شاید مناسب نہیں ہے اس کی تفصیلات بیان کرنا۔ کوئی دنیا میں اس کا کمپیریزن نہیں، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اگر آج اس کے پاس وسائل ہوں تو کوریا نے کیا میزائل بنائے ہیں، اور ایون بڑے بڑے ملکوں نے، اگر اس کے پاس وسائل ہوں تو دنیا کا سب سے اچھا اسلحہ وہ بنا سکتا ہے۔ ہماری $25-30 بلین کی اگر آپ تصور کریں کہ صرف آئی ٹی کی ہوتی اور سائنس پہ تو ہم نے توجہ برآمدات ہوتی، تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ میں وہی بات جو ہر روز کہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، کشیدگی ختم کرنا ہوگی۔ سب لوگوں کو اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی، اس کے بغیر ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ فتح کرنے کی جو خواہش ہے نا کہ ایک دوسرے کو فتح کر لے، یہ اور زمانے تھے، اور ان زمانوں میں بھی اس سے خرابی ہی پیدا ہوتی تھی۔ ایک منیمم کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کے لیے آغاز جو ہے شاید عدالت سے ہونے چاہیے، عدالت کو کام کرنے دیا جائے۔ آج یعنی کل وہ اپنا ان کا ہو گیا، اپنا سزا معطل ہو گئی، تو اس پہ محترمہ مریم نواز نے اور شہباز شریف نے، شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ لاڈلا ہے۔ کیا لاڈلا ہے بھائی؟ وہ تو جیل میں ہے، اور 186 مقدمے آپ پہ تو کبھی نہیں بنے۔ آپ پہ تو اتنے مقدمے بنتے تو آپ کے لیے گھٹنوں کے بل آپ گر پڑتے۔ تو کوئی نہ کوئی یعنی صورت ایسی نکالنی ہوگی، کوئی مفاہمت بھی ہو، اور انصاف قائم ہوگا تو ملک پھلے پھولے گا۔ انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ پھل پھول نہیں سکتا۔ یہ جو کشمکش ہے، اس میں ہولناک افلاس پیدا ہو سکتا ہے، دیوالیہ ہو سکتا ہے ملک، اس میں آپ بلیک میل ہوتے رہیں گے۔ یہ بجلی کا بحران ختم ہونے میں نہیں آئے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میری خواہش تو یہ تجزیہ غلط ثابت ہو جائے۔ آئی ایم ایف آپ اس کی اجازت نہیں دے گا۔ ملک اس کے نتیجے میں انارکی کی طرف بڑھ سکتا ہے، خانہ جنگی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ پہلی دفعہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے، سیاست دانوں کے درمیان کوئی گروپ آف پیپل، سول سوسائٹی کے لوگ آگے بڑھیں اور مفاہمت کرائیں، اور میڈیا کو بھی اس میں مدد کرنی چاہیے، ورنہ خرابی اتنی بڑھ جائے گی۔ 1.5 کروڑ لوگ اس سال درخواستیں دیں گے ملک سے باہر جانے کے لیے، 10% کو ملتی ہے۔ 1,44,45,00,000 کا اندازہ ہے، پچھلے سال لوگ چلے گئے۔ سرمایہ فرار ہو رہا ہے، بڑے بڑے صنعت کار ملک سے باہر جا رہے ہیں، دولت بھی باہر چلی جائے گی، ذہانت بھی چلی جائے گی۔ یہ بدترین افریقی ملکوں کی سطح پہ چلے جائے گا۔ آپ کے پاس لے دے کے ایک ایٹمی پروگرام رہ جائے گا، ایک چین کی حمایت رہ جائے گی۔ حملے کا خطرہ تو نہیں، لیکن افلاس اتنا پھیل جائے گا، پہلے ہی پھیلا ہوا ہے، کہ آپ جیسے میں نے کہا کہ دنیا کے کمزور ترین ملک ہو جائیں گے۔ سوویت یونین اس لیے نہیں ٹوٹا تھا کہ اس کی فوج مضبوط نہیں تھی، یا وہ محض اس لیے نہیں کہ افغانستان میں اس نے ایڈونچر کیا تھا۔ 5 لاکھ آدمی، 5 لاکھ اس زمانے میں ماسکو شہر میں داخل ہوتے تھے ڈبل روٹی خریدنے کے لیے۔ سارا نظام بکھر جاتا ہے اگر آپ کی معیشت مضبوط نہ ہو اور سول ادارے نہ ہوں،
تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر انشاءاللہ مزید